محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتشام صاحب، آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ آپ مجھ سے کل ہی ملاقات کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ آخر رپورٹس میں کیا آیا ہوگا؟ کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تبھی میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے۔ اب ڈاکٹر سے رپورٹ لانا باقی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ احتشام بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ اماں جان کی آواز پر میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ جی اماں، کہیں کیا کہنا ہے؟ احتشام بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں۔ اب مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے۔ اماں کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اماں، شادی ہی کرنی ہے نا؟ کر لوں گا۔ ابھی کون سا میری عمر گزری چلی جا رہی ہے، اور مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری آپ لا کر مجھے گھر میں باندھنا چاہتی ہیں نا؟ بس یہی آپ کے ارادے ہیں۔ اماں جان بھی میری بات پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں جلدی سے شہنائیاں بجیں۔ ٹھیک ہے اماں، آپ جہاں میری شادی کرنا چاہتی ہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں تو میری بات پر کھل ہی اٹھی تھیں، تبھی کہنے لگی کہ وہ میری سہیلی ہے نا، اس کی بیٹی ہے نازش، مجھے تو بہت پسند ہے۔ تم بتاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو میں وہاں پر بات چلا سکتی ہوں۔ نازش؟ مگر اماں، وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ ارے پھر کیا ہوا؟ اگر چھوٹی ہے تو بالغ تو ہے نا، اور اس کی اماں بھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے تو اس سے اچھا رشتہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ میں نے اماں کو اس رشتے کی رضامندی دے دی تھی۔ اور احسان، تم کہاں سے آ رہے ہو، اور تمہارا یہ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا جب اپنے چھوٹے بھائی کو گھبراتے ہوئے دیکھا تھا۔ احسان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارا رنگ کیوں اتنا اڑا ہوا ہے؟ مگر میرا بھائی میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کچھ نہیں، بس باہر سے کرکٹ کھیل کر آ رہا ہوں، اسی لیے ایسی حالت ہے، اور کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بہت حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے بھلا کیا ہوا تھا؟ میں نے آج سے پہلے اس کو اتنا گھبرایا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کندھے اچکائے اور باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں کافی حیران و پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ احسان سے رات میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے میں 2-3 کام ادھورے پورے کرنے چلا گیا۔ جب میں رات کو گھر آیا تو سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ اماں جان مجھے کہنے لگی، میری سلمیٰ سے بات ہو گئی ہے، وہ اس رشتے کے لیے تیار ہے۔ تمہارا نازش سے رشتہ طے ہونے والا ہے۔ لیکن نہ جانے اس وقت احسان کو کیا ہوا، تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں وہاں پر بھائی کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں جان اس سے پوچھنے لگی، آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرنی شادی وہاں پر؟ تبھی احسان کہنے لگا کہ مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ اماں جان کی اس بات پر مسکرا دی اور کہنے لگیں، ارے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کیا ہو گیا، ہم تو تمہارے بھائی کی شادی وہاں پر کر رہے ہیں۔ مگر احسان کی ضد تھی کہ وہ میری شادی وہاں پر نہیں ہونے دے گا۔ لیکن وہاں میری شادی پر اس کو کیا پریشانی تھی، یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اماں جان کو اشارہ کیا کہ ابھی فی الوقت آپ خاموش رہیں۔ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح تو پہلے کبھی نہیں کیا، پہلے بھی تو کئی مرتبہ تمہارے رشتے دیکھے ہیں۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں، ہو سکتا ہے کہ نازش سے اس کو کوئی خاص چڑ ہو، اس لیے وہ ایسا ہی کر رہا ہے، لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں اس سے بات چیت کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں وہ اس طرح کر رہا ہے۔ اگلے روز ہی جا کر اماں میرا رشتہ طے کر آئی تھیں۔ اماں جی اس وقت گھر آئی تو مجھے کہنے لگی، میں نے تمہارا نازش سے رشتہ طے کر دیا ہے۔ نازش کی اماں چاہتی ہیں کہ جلدی سے جلدی شادی ہو جائے۔ اب تم بتاؤ کہ کب کا انہیں وقت دے دوں۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان، ابھی تو میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، گھر آ کر اس موضوع پر دوبارہ بات چیت کریں گے۔ اماں جان کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا، اب شادی کی تیاریاں بھی تو شروع کرنی ہیں، کل ہی سے میں شادی کی تیاریاں شروع کر دوں گی۔ لڑکے والے ہیں تو کیا ہوا، کام تو اتنے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے مسلسل ڈاکٹر صاحب کے فون آ رہے تھے۔
میں نے اماں جان سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں جلدی سے گھر سے نکلا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو پریشان دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے لگا کہ شاید اس کے اپنے گھر کا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، تبھی وہ اتنا پریشان ہے۔ مگر اس نے جو بات مجھے بتائی اس کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے میرے آگے رپورٹس رکھی اور کہنے لگے کہ احتشام صاحب، آپ کو کیا اس بارے میں معلوم تھا پہلے سے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا تھا اور پوچھا کہ کس بارے میں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ تبھی ڈاکٹر صاحب کہنے لگا کہ اس رپورٹس کے مطابق آپ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے۔ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میرے آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا اس سب کو۔ مگر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ نہیں، یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، میں نے خود 2 مرتبہ چیک کر لیا ہے، یہ رپورٹس غلط نہیں ہیں، آپ زندگی بھر کبھی بھی باپ نہیں بن پائیں گے۔ میں اسی وقت سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں ایک نامرد تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے چہرے کے آگے اس چھوٹی سی حسین پری کا چہرہ گھوم گیا جو میرے ساتھ شادی کے لیے خواب دیکھنے لگی ہوگی۔ میں نے خاموشی سے رپورٹس پکڑیں اور اپنے گھر چلایا۔ اماں جان مجھے اپنے زیورات دکھا رہی تھیں جو وہ اپنی بہو کو دینا چاہتی تھیں۔ اماں جان کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی جو ان کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ مگر میں اماں کی خوشی کے لیے کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جان خوشی سے میری طرف دیکھنے لگی، مگر میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے احتشام، تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اور یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سب خیریت ہے نا بیٹا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کچھ بھی خیر نہیں ہے، آپ نازش کے رشتے سے انکار کر دیں، مجھے وہاں پر شادی نہیں کرنی۔ اماں ایک دم پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کچھ تو بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان، آپ کا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں ایک نامرد ہوں، پھر بھلا میں کیسے جانتے بوجھتے بھی کسی لڑکی کی زندگی خراب کر سکتا ہوں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ احتشام بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نہیں مانتی اس بات کو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں اماں کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اماں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ بھی ہوگا۔ میں نے تو آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، پھر کیوں؟ اماں جان کہنے لگی کہ بیٹا صبر کرو، شاید خدا کی اسی میں رضا تھی۔ مگر اماں، اب آپ نازش کے گھر والوں کو کیا کہہ کر انکار کریں گی؟ اگر آپ نے ان کو حقیقت بتائی تو میری بہت بدنامی ہوگی، اور بغیر وجہ کے اگر آپ انکار کریں گی تو آپ کی سہیلی کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اماں بھی اس بات پر پریشان تھی۔ تبھی اماں جان کہنے لگی کہ ہم یہ رشتہ کریں گے، یہ شادی ضرور ہوگی۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ہرگز کسی کی زندگی تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ میرے جو نصیب میں تھا وہ مجھے مل گیا، مگر کسی کی زندگی میں کیوں کالک بھروں؟ اور نازش کی ابھی عمر ہی کیا ہے جو مجبوری کے تحت اسے شادی کریں؟ مگر اماں جان نے میری ایک بھی بات نہ مانی۔ میں اماں جان کو سمجھاتا رہا کہ اماں، میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب مت کریں، آپ انہیں حقیقت بتا دیں۔ مگر اماں کہنے لگیں کہ نہیں، میں تمہاری اس طرح بدنامی نہیں ہونے دے سکتی۔ مگر اماں جان کہنے لگی کہ ہم اس بچی کو اس گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، پھر وہ کبھی بھی یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی، اور نہ ہی کبھی اپنی اماں کو بتائے گی کہ تم نامرد ہو، اور تم بھی اسے کبھی مت بتانا۔
کہ تم باپ نہیں بن سکتے ہو، مگر اماں جب وہ کبھی حاملہ نہیں ہوگی تو کیا وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں، یا پھر علاج کے لیے جتن ہی کرے گی نا؟ اس وقت جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور میں رپورٹس کے مطابق نامرد نکلوں گا تو کیا اثر پڑے گا سب پر؟ آپ میری ابھی مان لیں اس بات، اس رشتے سے انکار کر دیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ میں ایک نامرد تھا، پھر بھی اماں جان نے میری شادی ایک کم عمر لڑکی سے کروا دی۔ گھر میں ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھی، مگر میرے اندر ایک ویرانی تھی، گہری ویرانی۔ میں اور اماں ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں نازش کے ساتھ رشتہ کرنا پڑا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک مرتبہ تو میں بھی یہ بھول گیا تھا کہ میرے اندر کیا کمی ہے، اور میرا دل چاہا کہ میں نازش کو سب سے چھپا لوں، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ میرے نام ہو چکی تھی، میرے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے خیر مانگی کہ میں جو غلطی کر رہا ہوں اس کی سزا نازش کو کبھی نہ ملے، کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے میں گیا تو نازش میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے سب حقیقت بتا دوں۔ وہ میری بیوی تھی، اور میں نے سن رکھا تھا کہ بیوی تو سب سے بہترین دوست ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور خود کو روکے رکھا۔ اگر اپنی حقیقت بتا دیتا تو نازش پہلی ہی رات مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں بہک گیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں نازش کو کبھی سچ بھی نہیں بتاؤں گا، ورنہ یہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ نازش مجھے چھوڑ کر جائے۔ وہ رات ایک اندھیری رات تھی۔ اگلی صبح نازش شرمائی شرمائی سی پھر رہی تھی، مگر میں کافی پریشان تھا۔ کیا بات ہے جی، آپ کل سے کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا آپ اس رشتے کے لیے خوش نہیں تھے؟ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو آپ انکار کر سکتے تھے، تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے، کیا میں اتنی ہی بری ہوں؟ اس نے کئی سوال میرے سامنے رکھ دیے، اور میں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا، جو نیلے رنگ کے لباس میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے نازش سے کہا کہ نہیں نازش، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو، بس تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ نازش مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور چہرے پر مسکراہٹ سی سجا کر کہنے لگی کہ بھلا میں آپ کو کیوں چھوڑنے لگی؟ اتنے اچھے شوہر کو کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ ہم دونوں باہر نکلے تو سامنے احسان اماں جان سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا، مگر احسان کے چہرے پر ابھی بھی غصے کے اثرات باقی تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارتاً نازش کی طرف دیکھا۔ میں سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ احسان بھائی اماں سے اس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ اماں جان نے میری شادی نازش سے کیوں کی۔ مجھے اس کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور نازش کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے اثرات دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جو میرے بھائی کو دیکھ کر حیران ایک جگہ کھڑی تھی۔ بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، جو میری بیوی اس کو ایسے گھور رہی ہے؟ نہ جانے نازش کے دل میں کیا ہوگا۔ میرے اندر جو کمی تھی وہی مجھے احساس کمتری کا شکار ہونے میں ساتھ دے رہی تھی۔ نازش، چلو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھو۔ اس نے مروتاً میری طرف دیکھ کر مسکرا کر دیکھا اور پھر خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ سر جھکائے وہ مسلسل ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کسی اور کی طرف۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ احسان مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ احسان کو اشارتاً نازش کو گھورنے سے منع کیا، مگر وہ میری سن ہی کہاں رہا تھا۔ میں نے نازش سے کہا کہ نازش، چلو آؤ، میں تمہیں کہیں باہر لے کر جاتا ہوں۔ تبھی نازش کہنے لگی، ہاں ہاں،
چلو مجھے بھی گھر میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک روز میری بیوی کی حالت کافی خراب تھی، اس کو بار بار چکر آ رہے تھے اور متلی ہو رہی تھی۔ اماں جان کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ ماں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو نازش کی ٹھیک نہیں، تو آپ کے چہرے پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ تبھی اماں جان کہنے لگی کہ میں جو سوچ رہی ہوں اگر وہی حقیقت ہوا تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کھل کر بات کریں۔ تبھی اماں جان کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی حاملہ ہے، مگر تم کو تو اتنا کہہ کے چپ ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ نہیں اماں جان، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں آج ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں اور اس کا چیک اپ کرواتا ہوں۔ اماں جان کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہوئی تو تم اسی وقت اسے طلاق دے دو گے؟ میں نے گہرا سانس بھرا اور نازش کو ہسپتال لے کے چلا گیا، مگر وہاں جا کر جو خبر مجھے ملی، مجھے ایسا لگا جیسے اس سے بہتر تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ میری زندگی ابھی تو پرسکون گزر رہی تھی، آسمان تو تب ٹوٹا جب وہ حاملہ ہو گئی۔ نازش تو کافی خوش تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ بالکل خالص تھی، اور ان 3 مہینوں میں مجھے کہیں پہ بھی نہیں لگا کہ نازش مجھے دھوکہ دے گی۔ میں نازش کے پاس گیا اور اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے تبھی نازش سے کہا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ خوشی کی بات ہے تو خوشی ہوں گی نا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کیوں ہمیشہ خوشی کے موقع پہ اداس ہو جاتے ہیں؟ جب ہماری شادی ہوئی تب بھی آپ بہت اداس تھے، اور اب اولاد کی خوشخبری ملی ہے، خوشی ملی ہے، تب بھی آپ اداس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور ہمیں تو خدا نے بن مانگے ہی دے دی ہے۔ میں نے نازش سے کہا نازش، کاش یہ حقیقت نہ ہوتی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نازش میرے سوال پر کافی حیران ہوئی، مگر میں نے گہرا سانس لیا۔ بدنامی کے ڈر سے میں خاموش رہا۔ میں گھر پہنچا، نازش کمرے میں جا چکی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ نہ جانے کیوں مجھے نازش سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں، میں نازش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ اماں جان کہنے لگی کہ ابھی تو فی الوقت جاؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ اس بات پر بھی سب کو یہ خبر پہنچ چکی ہے اور سب ہی بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب اگر اس موقع پر ہم نے حقیقت سامنے لائی تو تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ بند کمرے میں بیوی سے سوال کیا نازش، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا مطلب ہے اس کا بات کا؟ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ بچہ آپ کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں۔ پھر اس طرح کی باتیں کرنے کا بھلا کیا جواز بنتا ہے؟ میری بات پر نازش ایک دم بھڑک اٹھی، لیکن اب میرا بھی غصہ سوا نیزے پر تھا۔ میں نے اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میں تو کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا، تو تم حاملہ کیسے ہو گئی؟ وہ میری بات سن کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ نازش کا اتنا پر اعتماد لہجہ مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ یا تو وہ بہت بڑی فنکار تھی یا پھر حقیقت کچھ اور تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے نازش سے کہا کہ مجھے حقیقت بتا دو، سب سچ بتا دو، میں اس بچے کو اپنا لوں گا۔ مجھے تو تم سے شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے میرا ہو گیا؟ مگر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ میرا یہ راز دنیا کے سامنے لانے کی دھمکی دینے لگی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، پریشان کن حالت میں خاموشی سے اپنے لان میں جانے لگا تھا، جب احسان کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے، جب وہ کہہ رہا تھا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اب سب کو حقیقت پتہ چل جائے گی، اب کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر درد سے
پھٹا چلا جا رہا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ گھر چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ نازش گھر میں نہ آئے، مگر اماں جان نے زور زبردستی بھائی کی شادی اس سے کر دی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اچانک میرا ذہن نازش کے بچے پر گیا اور پھر میں نے احسان کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جو سوچ رہا تھا میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ میں اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، مگر وہ بچہ، وہ اب تو میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ احسان کی باتیں میرے دل و دماغ میں گھوم پھر رہی تھیں۔ احسان کا اور نازش کا آپس میں ایک دوسرے کو گھورنا، سب کچھ میرے ذہن میں چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ نازش سے دور ہونے لگا۔ وہ مجھ سے وقت مانگتی تھی، توجہ مانگتی، اکثر اوقات رونے لگتی اور کہتی کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کیوں اتنا بدل گئے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیا یہ آپ کو اولاد نہیں چاہیے تھی؟ آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، ہم اس کو پیدا ہی نہ کرتے، مگر اب تو وقت بہت قریب ہے، اب تو ہم اسے ضائع بھی نہیں کروا سکتے ہیں۔ مگر میری خاموشی نہ ٹوٹی۔ 9 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا تھا۔ کمرے میں میری بیوی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور میں باہر یہی دعا کر رہا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے، مگر جس کو اس دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا تو نازش کے علاوہ احسان بہت خوش تھا۔ احسان اتنا خوش کیوں تھا؟ اماں جان اور میں پریشان کن حالت میں ایک دوسرے کی طرف کھڑے تھے۔ نازش نے کئی مرتبہ مجھے اشارتاً اپنے پاس آنے کو کہا، مگر میں اس کے پاس نہ گیا۔ 3 مہینے کا وقت گزر چکا تو وہ بچہ 3 مہینے کا ہو چکا تھا، تو میں نے چپکے سے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے جب پتہ چلا کہ یہ بچہ تو میری سگی اولاد تھی۔ مگر بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا تھا۔ تبھی میں نے اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب رپورٹس میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی کہ میں باپ بن سکتا ہوں۔ مگر یہ ماجرا کیا تھا؟ پہلے بھی میں نے سب ٹیسٹ ہی کروائے تھے، مگر اب یہ ٹیسٹ کس طرح ٹھیک آ گئے تھے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ اب جو ٹیسٹ میں نے دوبارہ کروائے ہیں ان میں پھر بھی بالکل ٹھیک ٹھاک آیا ہوں۔ تبھی ڈاکٹر صاحب مجھ سے نظریں چرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں نے جان بوجھ کے آپ کی رپورٹس غلط بنائیں تاکہ آپ میرے پاس بار بار آئیں اور میرے کچھ پیسے بن جائیں، کیونکہ ابھی میرا کام شروع ہوا تھا، اس لیے میں اپنے مریض بنا رہا تھا۔ اور پھر آپ اتنا بڑا کیس میرے پاس لے کر آئے تھے، میں آپ کو راضی کر کے بھلا کیسے بھیج دیتا؟ میں نے جو آپ کو ادویات سٹور سے لے کر دی تھی ان میں سے بھی مجھے ٹیکس ملتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھا جو ہماری جان بچا رہا تھا، اس نے اپنے پیشے کے مطابق مجھے دھوکہ دیا اور میری زندگی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا اس وقت کہ جب میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس کو رپورٹ میں گھر چلا گیا تو میں کافی خوش تھا، مگر اماں جان کافی پریشان ہوں۔ اماں جان کہنے لگیں کہ تم نے بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا تھا؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اماں جان کی طرف دیکھا کہ اماں جان کو کس طرح معلوم ہوا۔ تبھی اماں جان کہنے لگیں کہ وہ رپورٹس نازش کے ہاتھ لگ گئی ہیں، اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ تم باپ بن سکتے ہو۔ نازش نے جب وہ رپورٹس پڑھیں تو وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنی ماں کی طرف چلی گئی ہے اور مجھے کہہ کے گئی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ خلا کے پیپر اسے بہت جلد ہی مل جائیں گے۔ مجھ پر شک کرنے اور بہتان لگانے کا اس کا بہت بہت شکریہ۔ میں اسی قدموں پہ نازش کے پاس پہنچا، مگر وہ مجھ سے خفا تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جب تم جانتی تھی کہ میں غلط نہیں ہوں تو پھر تم نے مجھے اس وقت دھمکی کیوں دی کہ تم سب کو یہ راز بتا دو گی؟ تبھی وہ کہنے لگی، کیسا راز؟ میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں، یہ راز میں سب کو بتا دوں گی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کڑیوں سے کڑیاں مل رہی تھیں اور وہ احسان کی باتیں۔ تبھی دروازہ کھٹکا اور احسان گھر میں داخل ہوا۔ اس کا یہاں پہ آنا مجھے کافی حیران کر گیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی میں نازش سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس بات کی معافی؟
کیا کیا ہے تم نے؟ بھائی میں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے رہے اور وہ ہمیشہ مجھ سے اچھے نمبر لے جاتی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ کبھی اس گھر میں نہ آئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں آئے گی تو ہر کوئی اس کی تعریفیں کرے گا اور مجھے نیچا دکھائے گا، بس یہی وجہ تھی۔ میں نے اس طرح سے کہا کہ تو استاد اپنے دوست سے کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ نازش کو لے کر۔ اچھا، تو وہ آپ نے باتیں سن لی تھی؟ مجھے لگا تھا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، پھر مجھے لگا کہ شاید میری بھائی یا بہن ہے۔ وہ تو اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ نازش کا رزلٹ آیا تھا اور نازش نے پھر سے مجھ سے اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں ڈر گیا تھا کہ اب سب گھر والے مجھے طعنہ دیں گے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ اس گھر میں شادی کر کے نہ آئے۔ مگر جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ ہمارے گھر آ کر کسی بھی طرح سے خوش نہیں ہے۔ میرے ساتھ علیحدہ سے اس کے لڑائی جھگڑے ہیں اور آپ نے تو اس کی عادی ختم کر دی ہے۔ بہرحال میں بھی اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا تاکہ وہ گھر واپس آ جائے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ یہاں پر ہے۔ میں نازش کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، اس کے پیر پکڑ لیے اور اسے کہا، بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ اور میں نے ان سے ساری کہانی سنا دی تو وہ بھری آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ایک دفعہ مجھ پہ بھروسہ تو کیا ہوتا، مجھے آپ کی اماں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے تب بھی ان کو یہی کہا تھا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو وہ مجھے مل جائے گی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو میں نے نہ جانے رب کا کتنا شکر ادا کیا کہ اس نے کوئی معجزہ کر دیا ہے، مگر آپ کو تو مجھ پر یقین ہی نہیں تھا۔ نازش کی یہ باتیں مجھے بار بار تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، آج کے بعد کبھی تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ نازش اچھے دل کی مالک تھی، تبھی اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی بات ہو تو آپ سب سے پہلے مجھ سے کہیں گے۔ بیوی تو دوست ہوتی ہے، پھر بھی آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، یا شاید آپ مجھ پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے نازش سے کہا کہ نہیں، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے، تم بھی میری مجبوری کو سمجھو، میری بے بسی کو جانو۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں سب پتہ چل جائے، لیکن میں تو شادی کی رات ہی تم سب کو بتانا چاہتا تھا، مگر دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں تم سے جھوٹ بولتا رہا۔ میری زندگی کے سب دکھ درد دور ہو گئے تھے، میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی، میں خوش تھا اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ۔ اب تو احسان بھی نازش کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہوئے تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا، اس کو وقت دیتا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا جب میں نے نازش کو تب تنہا چھوڑا جب اسے سب سے زیادہ میری ہی ضرورت تھی، مگر احسان نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا۔ احسان اس کا اچھا اور بہترین دوست ثابت ہوا تھا، جو شاید میں شوہر ہونے کے بعد بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس روز کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی نازش سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ ہی کچھ کہوں گا، اور یہ خود سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کیا ہمیشہ اور آج تک پورا کرتا آ رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو اپنا دوست بنائیں اور آپ کی زندگی بے حد خوشگوار ہو جائے گی۔ دل کے دروازے دوسری عورتوں کے لیے بند کر دیں۔ جب آپ شادی کر چکے ہیں تو آپ کے دل میں سب سے اہم مقام آپ کے خاندان کا ہے، نہ کہ کسی اور عورت کا جو آپ کی زندگی سے باہر ہو۔ اپنی بیوی کا ذکر کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کرے، کیونکہ اس نے آپ پر اپنے دل، عادات اور جسم کا بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کریں، اور اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ آپ کی سلطنت کی ملکہ بن جائے گی اور آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو یا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور ایک بے حیثیت عورت بن جائے گی، یا پھر ایک مضبوط عورت بن جائے گی جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔